अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की नुस्ख़ा हमीदिया से जो गज़ल लेकर हम आपके लिए इस महफ़िल में आए हैं, उसमें कुल 3 अशार हैं। इसका पहला शेर है, हाथ आया ज़ख्म तेग़े पारसा पहलू नशीं, क्यों न होवे आज के दिन बेकसी की रूह शाद। हाथ आया का मतलब होता है मिलना, किसी चीज़ को अपने बस में कर लेना या किसी चीज का आपको मिल जाना। तेग कहते हैं तलवार को। जख्म तेग का मतलब है वो जख्म जो तलवार से लगा हुआ हो। पारसा कहते हैं पाक और साफ को। पहलू नशी कहते हैं जो आपके बराबर में बैठा हुआ हो। बेकसी कहते हैं बेबसी के आलम में। बेकसी का आलम वो होता है जब आप कुछ भी करने के काबिल नहीं होते, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। और शाद कहते हैं खुश को। मिर्ज़ा ग़ालिब इस शेर में फरमाते हैं कि आज के दिन बेकसी की रूह क्यों ना शाद हो। बेकसी की रूह शाद होने से मुराद उनकी यह है कि अगर बेकसी कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर रूह भी होती है तो वो यकीनन बहुत खुश हुई होगी। क्यों खुश हुई होगी कि तेगे यार का जख्म उसके हाथ आ गया है जो पहलू में आ बैठा है। मतलब ये कि हम बेकस थे, हमारा कोई रफीक, दोस्त, साथी, चारासाज, गम गुसार कोई नहीं था। आखिरकार जख्म तेगे यार पहलू में आकर बैठ गया। फिर बेकसी की रूह क्यों खुश ना हो। अब बेकसी की का जो जख्म यार जो है वो तेगे यार जो है वो किस वजह से बना। तेग चलाई यार ने यानी दोस्त ने और उससे इनके ऊपर जिस्म पड़ गया। तो कहते हैं कि इससे हमारे जो बेकसी थी उसकी रूह बहुत शाद हो गई। अब बेकसी की रूह शाद होने से क्या मतलब है। इस शेर का अगर आप पूरा मतलब मिल मिलाकर देखें तो ये है कि जब इंसान को बहुत सारे सदमे झेलना पड़ते हैं, बहुत सारे गमों से गुजरना पड़ता है और वो अपनी हालत तब्दील नहीं कर सकता, बेकस हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो उसको सिवाय उन दागों के, उन जख्मों के जो उसे जमाने ने लगाए होते हैं, अपना कोई दोस्त और साथी दिखाई नहीं देता। बात थोड़ी सी बारीक है। मिर्ज़ा ग़ालिब ने इस शेर में यही कहने की कोशिश की है कि जब आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, आपके पास कुछ अपने इलाज का, अपने गमों के इलाज का मदावा करने का कोई रास्ता, कोई सिलसिला नहीं होता, तो आपके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता कि जो आपको परेशानियां मिली हैं, जिन लोगों की वजह से, जिसने आपको बेवफाई के जख्म लगाए हैं या आपको नुकसान पहुंचाया है, उनके जो जख्म आपके दिल पर हैं, आप उन्हीं को लेकर अपने पास बैठ जाएं और इस तरह अपनी बेकसी को खुश करें। हमने 100 जख्मे जिगर पर भी ज़बां पैदा न की, गुल हुआ है एक जख्म सीना पर खाहाने दाद। 100 जख्म जिगर का मतलब यह है कि जिगर पर 100 तरह के जख्म लगे थे। जख्म लगने से मुराद यह है कि जख्म, जिगर ने 100 तरह के जख्म खाए थे। अब जख्म क्या, ये हम आपको पहले भी कई मरतबा बतला चुके हैं कि शायर आंखों से रोना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जब हमारी आंखों में पानी ख़त्म हो गया तो उनसे खून बहने लगा। वो हमारे अपने दिल का खून हमने पूरी तरह उसमें इस्तेमाल कर लिया, तो दिल में भी जब खून बाकी नहीं बचा तो वो खून हमारे जिगर से आकर हमारी आंखों से बहने लगा। मुराद यह है कि हम बहुत ही ज़्यादा गमगीन और अपने गमों के एक ऐसे तूफान में घिरे हुए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो इलाज हमारे पास अगर होता तो हमारा जख्म दिल और जख्म जिगर दोनों यूं लहू ना बहाते। खाहान दाद का मतलब है शाबाश लेने के, शाबाश लेने वाले। खाह कहते हैं चाहने को या लेने को, यहाँ पर के दाद कहते हैं शाबाश को। तो फरमाते यह है कि जिस्म ने जिगर पर सैकड़ों जख्म खाए और फिर भी हर्फ शिकायत जबान पर ना लाए।
پھول کو دیکھو، ایک زخم سینے پر لگا اور دانت خواہ ہو گیا۔ اب پھول سے اپنے آپ کو کیوں ملایا؟ دیکھیے، اگر جب کسی کو زخم لگتا ہے کسی کے جسم پر تو اس سے خون نکلتا ہے، اور خون کا رنگ ہوتا ہے سرخ یا لال کہہ لیجئے۔ اسی طرح جو پھول ہوتا ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زباں پیدا نہ کی، جیسے یہاں پر انہوں نے کہا ہے زباں پیدا نہ کی سے مطلب ہے کہ ہم کچھ بولے نہیں، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لائے، حالانکہ ہمارے جو جگر ہے اس کے اوپر سینکڑوں زخم لگے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس پھول کی طرف دیکھو کہ اس پر ایک ہی زخم لگا ہے۔ اب زخم پھول کو کیسے لگا کہ پھول کا رنگ سرخ دیکھ کر فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس پر کوئی زخم لگا ہوا، اور کہتے ہیں کہ پھول جو ہے جب وہ سرخ ہوا تو وہ لوگوں سے داد چاہتا ہے، یعنی پھول سرخ ہوا، کسی نے تعریف کی یعنی داد کی، شاباش دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں اور پھول میں یہ فرق ہے کہ ہم پر سینکڑوں قسم کے زخم ہمارے جسم پر لگے، لیکن ہم نے زبان پیدا نہیں کی، یعنی ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور آپ پھول کو دیکھیے کہ اس کے سینے پر ایک ہی زخم لگا جس سے اس کا سینہ سرخ ہو گیا، اور وہ لوگوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگوں مجھے شاباش دو۔ یعنی ایک زخم والا لوگوں کے لیے ایک طرح سے شاباش مانگنے کا راستہ بن گیا ہے، جبکہ ہمیں سینکڑوں زخم لگے لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ یہ شعر کا تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ لفظی مطلب ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، غم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی احتجاج کا حرف اپنی زبان پر نہیں لے کر آتے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں ایک ہی زخم لگتا ہے تو بار بار دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، دیکھو مجھے یہ زخم لگا، دیکھو مجھے یہ پریشانی آئی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں یہ فرق ہے کہ آج غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے ہمارا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، ہمارا جگر زخمی ہو چکا ہے، لیکن ہم نے زبان نہیں پیدا کی، مطلب یہ کہ ہم نے اس پر کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو پھول کی طرح ایک ہی زخم لگنے پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چلانا اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم دونوں میں یہی ایک فرق ہے۔ تیسرا اور آخری شعر ہے، تیغ در کف کف بلب آتا ہے قاتل اس طرف، مشداباد اے آرزوئے مرگ غالب مشداباد۔ تیغ، اب یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ تلوار کو کہتے ہیں، اور کف سے مراد یہاں پر ہاتھ ہے، اور یہاں پر کف سے مراد ایک اور بھی ہے۔ دیکھیے، کف کہتے ہیں جھاگ کو۔ جو جھاگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کا پانی جب آ کے ٹکراتا ہے ساحل سے تو وہاں پر ایک قسم کے جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو اس جھاگ کو کف کہتے ہیں۔ اور مرگ غالب یعنی غالب کی موت، اور مشداباد، مشدہ کا مطلب ہے خوشخبری، بہت بڑی ملنے کو مشدہ کہتے ہیں، خوشخبری کو تو غالب نے مشداباد کہہ کے خوشخبری کہا۔ تو کہتے ہیں کہ آج تیغ در کف یعنی آج قاتل تلوار ہاتھ میں لیے آ رہا ہے اور غصے سے لبوں پر جھاگ آیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، غالب نے دونوں چیزوں کو اس شعر میں کہ خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ تیغ در کف، کف کا مطلب یہاں پر ہے ہاتھ، اور کف بلب یعنی ہونٹوں پر، تو کف بلب یعنی قاتل اس طرح آ رہا ہے کہ غصے سے، ایک تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے اس غصے سے اس کے لبوں پر کف آیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ غالب تجھے موت کی آرزو تھی اور آج تیری موت کا پورا سامان ہو گیا ہے، اس لیے تجھے یہ خوشخبری بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہاں پر ایسا تو کوئی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہاتھ میں تلوار پکڑ کر اور ہونٹوں پر غصے کے جھاگ لے کر غالب کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ روایتی طور پر شاعر عموماً اپنے جو محبوب ہوتے ہیں ان کو اپنا قاتل قرار دیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں قتل ہونے کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں، اس نقطہ نظر سے اگر آپ اس شعر کو دیکھیں تو غالب کا یہی کہنا ہے کہ آج ہماری طرف قاتل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس طرح آ رہا ہے کہ آج وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہم آج اس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور غصے سے اس کے لبوں پر جھاگ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ غصے کے عالم میں جھاگ منہ پر آ جاتا ہے،
ہم نے تو کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، پاگل کچھ دیکھے ہیں، لیکن بہرحال مرزا غالب کا فرمانا یہی ہے کہ جب بہت زیادہ غصے میں آدمی ہوتا ہے تو غصے کی شدت کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر ایک کف جم جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک دیوانے پن کی نشانی ہے۔ تو کہتے یہ ہے کہ آج ہماری ایک بہت بڑی آرزو پوری ہونے والی ہے، آج ہمارا محبوب ہمیں بالکل نہیں چھوڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہماری بہت بڑی آرزو تھی، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انداز سے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کے ہونٹوں پر کف ہے، یعنی جھاگ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ ان 3 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی تھے، اور کچھ ان کی ہم نے آپ سے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیجیے گا۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔